ایڈوائزر صاحب نے اپنی ٹیم کو ہدایت کی ہے، اس کی ہم تحقیقات بھی کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کے جاں بحق ہونے کے حوالے سے جو بھی تناظر ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ یقین سے ہم آپ کو دلاتے ہیں کہ یہ اس کرائسس کی وجہ سے یا ان ادویات کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. بعض اوقات میٹرنٹی میں بھی کے پروسیس میں بھی بچے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر وہ ہو جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں. کچھ اور ریزنز ہوتی ہیں. یہ تمام ایک انہوں نے کوئی 75 دن کا 70-75 دن کا ڈیٹا جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کے ٹویٹ کی یا جو بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے پیش کیا ہے، جس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. تو ایک تو یہ میں کلیئر کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ میڈیا بہت ایک سینسیٹیو شعبہ ہے، اور میری ہمیشہ سے یہ آپ جانتے ہیں یہ تجربہ ہے ہمیشہ کہ کرائسس سچویشن میں عموماً خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ان میں کچھ لوگ یقیناً غلط فہمی کی بنیاد پر پھیلاتے ہیں، خبر نکل آتی ہے جس کی وجہ سے ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے اور وہ پراپر صحیح تصدیق شدہ خبر نہیں ہوتی. لیکن یہ بات بھی خارج از امکان قرار نہیں دی جا سکتی کہ بعض اوقات لوگ منفی نیت سے، تخریب کی نیت سے، انتشار پھیلانے کی نیت سے، نفرت پھیلانے کی نیت سے بعض اوقات غلط خبریں بھی ڈال دیتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا سے، چاہے وہ الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، کہ جو بھی خبر آئے کم از کم دوسری سائڈ کا موقف اور تصدیق بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے مزید نفرتیں بڑھیں گی. اور کرم کے حوالے سے میں صرف 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو میڈیا میں ریگولرلی اپڈیٹس دے رہا ہوں، تقریباً دوسرا تیسرا دن ہے کہ میری طرف سے سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ خصوصی اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ کرم کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. یقیناً وہاں پر ایک کرائسس پیدا ہوا، دو فریقین کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، کئی انسانی جانیں جو ہیں اس میں نقصان ہوا، لوگ زخمی ہیں. اور اس وقت پاڑا چنار کا جو علاقہ ہے وہ سڑک کی بندش کی وجہ سے وہاں پر ادویات کی، خوراک کی یا باقی سامان یا آمد و رفت جو ہے لوگوں کی وہ اس وقت منقطع ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف جو متحارب فریقین ہیں ان کے بنکرز ہیں، مورچے ہیں جو استعمال کرتے رہے وہ ایک دوسرے پر حملوں کے لیے، اور وہاں پر بھاری ہتھیار موجود ہیں. جب میں بھاری ہتھیار کی بات کرتا ہوں تو میں ایک بات واضح کر دوں، میری اس سے مراد کوئی AK-47 یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. میری مراد ہے کہ وہاں پر راکٹ لانچرز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلز تک وہاں پر موجود ہیں اور استعمال ہوئے ہیں ان لڑائیوں میں. اس لیے یہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اب اس اسلحے کی موجودگی کو مزید برداشت نہیں کریں گے اور استعمال کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. لیکن قبائلی حالات، روایات اور جو وہاں کا ایک خاص قبائلی نظام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری مہم کی اونرشپ یقیناً ذمہ داری حکومت کی حکومت کرے گی، لیکن ہم اس پوری مہم کی اونرشپ بھی چاہتے ہیں کہ جو عوام ہیں وہاں کے اور خاص طور پر جو متحارب فریقین ہیں وہ بھی اس کی اونرشپ لیں، تاکہ یہ ذمہ داری ان پر بھی آئے جو اب تک لڑائی میں انوالو رہے ہیں. ہماری اسی لیے کوشش ہے، ہم نے گرینڈ جرگا جو تشکیل دیا تھا اس کو CM صاحب نے کوہاٹ جا کر ان کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں سے مل کر اس مسئلے کا وقتی نہیں بلکہ پائیدار، مستقل اور ایک طویل المدتی حل جو ہے اس کے لیے آپ ہمیں تجاویز دیں تاکہ ہم اس کے مطابق کریں، سو دیٹ جب تجاویز آپ کی طرف سے آئیں گی اور حکومت ان کو نافذ کرے گی تو کل یہ گلہ شکوہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی زور آزمائی ہو رہی ہے یا ریاستی طاقت استعمال کی جا رہی ہے. ہم نے ان کو یہ موقع دیا ہے اور ہم نے بہت ہی خلوص کے ساتھ یہ موقع دیا ہے، اور ان کے عمائدین نے، رہنماؤں نے یقیناً ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں گے. اور ہم نے جو ان کو یہ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک فارمولہ پیش کریں امن کے لیے، طریقہ کار پیش کریں، اس پر انہوں نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے تقریباً پچھلے 9 دنوں سے وہ کوہاٹ میں بیٹھ کر جرگہ کر رہے ہیں اور آپس میں تصفیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی ایک جس کو میں کہوں گا تعطل آ گیا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انکار کر رہے ہیں، انکار سخت لفظ ہے، انہیں انکار نہیں کیا، لیکن ہچکچاہٹ ہے، تھوڑا سا تردد ہے، ان کے کچھ تحفظات ہیں. وہ تحفظات انہوں نے انتظامیہ کے سامنے بھی رکھے، وہ انہوں نے جرگے کے سامنے بھی رکھے. بہرحال ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب تک، یہ میں حکومتی نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی. اس لیے کہ سڑک کی بندش کی وجہ ہی وہاں پر لڑائی کی اور جو ایک دوسرے پر فائرنگ اور حملوں کی وجہ ہے.
اور اگر سڑک کھول دی جاتی ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ فوری طور پر پھر کوئی حادثہ ہو جائے، پھر کوئی واقعہ ہو جائے اور ایک بار پھر خونریزی کا سلسلہ وہاں شروع ہو جائے. تو اس بار یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، یہ ایک ڈٹرمنٹ ڈیسیجن ہے کہ ہم اسلحہ واپس کروائیں گے، سرنڈر وہ رضامندی سے کریں گے اور بنکرز کا خاتمہ کریں گے. بنکرز کو ہمارے قبضے میں نہیں دیں گے بلکہ خاتمہ کریں گے، تباہ کریں گے، ڈسٹروائے کریں گے، تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایف سی، پولیس، خیبر پختونخوا حکومت کی جتنی بھی عملداری میں جو بھی ہمارے علاقے آتے ہیں اور جو بھی ادارے آتے ہیں ان کو پھر یہ ہدایت ہے کہ وہ وہاں پر لا انفورس کریں گے اور کسی صورت کے امن و امان کو نقصان پہنچانے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کی وساطت سے پورے پاکستان میں جہاں بھی وہ لوگ ہیں جو کرم کے اس مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ اپنے رہنماؤں پر، اپنے قبائلی جو ان کے رہنما ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان سب کو سے مطالبہ کریں کہ وہ اس مطالبے پر یا یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے حکومت کی طرف سے کہ اسلحہ فوری طور پر سرنڈر کیا جائے، اس پر عمل کریں، ورنہ یہ معاملہ طویل ہوتا چلا جائے گا. اور جو لوگ عام عوام جو ہے وہ دونوں طرف سے، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے پشتون ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تکالیف کم ہو سکتا ہے بعض لوگ تحفظات رکھتے ہوں، ہمیں ان کے تحفظات کا احترام ہے، لیکن ہم انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم وہ فارمولہ دیں گے ان کو کہ جس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ عوام کی تکالیف ختم ہو. باقی جہاں تک ہماری طرف سے اقدامات کا تعلق ہے، مکمل طور پر جیسے وزیر صحت صاحب نے فرمایا میڈیسن کا کوئی ایشو نہیں. ابھی جیسے ہم بات کریں ہمارا MI-17 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے، وہ آج سدا جا رہا ہے. ہم سدا اور پاڑا چنار دونوں علاقوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ زخمیوں کی فہرستیں بھی ہم نے دی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں سے نکالا جائے، جن کا وہاں پہ کچھ کو نکالا جا چکا ہے، کچھ کو نکالنے کی کوشش کریں. لیکن ایک چیز ہے، زخمیوں کے نکالنے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، رات کو بھی دن کو بھی تیار ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر بندش کی وجہ سے ان کو بائی لینڈ ایئرپورٹ تک لایا نہیں جا پا رہا. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا جا سکے، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں اور وہاں پر اسی کشمکش کی وجہ سے تھوڑا پرابلم بنا ہوا ہے لینڈ روٹ کو استعمال کرنے کا. تو ایک ہم یہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خوراک کا بھی وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ چیز میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. تقریباً 27,000 میٹرک ٹن ہمارا وہاں پر غلہ موجود ہے اس علاقے میں، جس میں سے 2,000 ٹن کے قریب وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایات کے مطابق عوام کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے. وہ وہاں پر موجود ہے. جن لوگوں کو بھی غلے کی ضرورت ہے وہ وہاں مل رہا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی کرائسس سچویشن نہیں ہے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں، عوام مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں ان مشکلات کا احساس ہے. لیکن جو ان کے رہنما ہیں ان پر بھی ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، عوام کے مفاد کے خیال کرتے ہوئے اس مطالبے کو مانیں کہ بھاری اسلحہ سرنڈر کیا جائے گا. جیسی کیا جائے گا ہم سمجھتے ہیں کہ باقی مسائل حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اینی کویسچن؟